ادھر سلطان کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جو ان سے واضح الفاظ میں کہتے ہیں، میں نے ہندوستان تجھ کو دیا، آ کر اس پر قبضہ کر لو۔ سلطان جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس تعبیر کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھرپور تیاری کے بغیر ہندوستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خواب کو نظر انداز کر دیا، مگر پھر متواتر سے خوابوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب کی بار ان بزرگ کے لہجے میں سختی بھی آ گئی۔ سلطان نے بھی علماء اور صاحب فراست لوگوں سے مشورے شروع کر دیے۔ ایک فقیر نے انہیں بتایا کہ ان بزرگ کی آمد ایک غیبی مدد کی طرف اشارہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، اسلام کی ہسٹری جو ہے وہ بزرگان دین اور اللہ تعالیٰ کے کامل ولیوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادات گھرانہ جو کہ بہت ہی مقدس ہے اس سرزمین پہ، تو پاک ہیں وہ، ان کا خون پاک، ان کی روحیں پاک اور ان کو پاک پیدا کیا گیا۔ تو ان کی جو اولادیں ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلیں، تو انہی میں سے ایک بہت بڑا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ آج ہم ان کے خواب کو جاننے والے ہیں کہ کون سا ایسا ان کو خواب آیا کہ جس کو آج بھی ہم کئی سو سالوں کے بعد سننے والے ہیں۔ لیٹس سی دوستو۔ جس وقت شام اور فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عروج پر تھے اور عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں پے در پے شکست دے رہے تھے، ٹھیک اسی وقت افغانستان میں غزنوی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 1192 میں کابل میں سلطان شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کا چونکہ بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہندوؤں کی عسکری اور معاشی قوت کو کچلا جا سکے تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اسلامی ریاست کا قیام آسان ہو سکے۔ سلطان غوری نے تخت نشین ہوتے ہی اس مہم کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ہندوستان کو مسلم سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ پونے 200 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا جب مسلمان ہندوؤں کے مقابلے کے لیے آئے۔ دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں مسلمان اور ہندو فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آئی تھیں۔ مسلم فوج کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ ہندو 300 ہاتھیوں اور 2 لاکھ گھڑ سواروں اور انگنت پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس کی قیادت دلی کا راجہ گووند آباد خود کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کی اتنی بڑی دفاعی دیوار نہیں دیکھی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے مانوس نہیں تھے۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں میمنہ، میسرا اور قلب میں تقسیم کیا۔ سلطان غوری نے اپنا مرکز عین وسط میں بنایا۔ جب ہندو فوج ہاتھیوں کی ایک دیوار کے ساتھ ٹکرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر تتر بتر ہو گئے۔ اس کیفیت میں مسلم فوج کا دایاں اور بایاں بازو شدید دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن سلطان غوری اپنے مرکز کے ساتھ 3 لاکھ فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر ہاتھیوں اور ہندو فوج کی عددی برتری کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلم فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ہندو راجہ گووندا ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں بادشاہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ سلطان میدان جنگ میں گر جاتے، ان کے ایک غلام نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس غلام کو آج دنیا قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے، جو بعد میں دہلی کے پہلے مسلم سلطان بنے۔ سلطان غوری کے جنگ سے نکلنے کے بعد مسلم فوج بکھرنا شروع ہو گئی اور عام پسپائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم سے لے کر اب تک مسلمانوں کی یہ ہندوؤں کے ہاتھوں پہلی شکست تھی۔ سلطان مشکل سے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ لاہور پہنچ سکے تھے۔ ہندوؤں پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہو گئی، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ افغانستان لوٹنے سے پہلے ہی وہ طے کر چکے تھے کہ وہ جلد لوٹ کر اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ اس مہم میں شکست کی وجہ سلطان کے وہ سردار بنے جنہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کی۔
اور سلطان کی اپنی بہادری کے باوجود مسلم فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غوری نے فیصلہ کیا کہ جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک نہ تو اپنی بیوی بچوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہی اپنا وہ خون آلود لباس اتاریں گے جو انہوں نے جنگ کے دوران پہن رکھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا اجمیر میں آ کر آباد ہونا سلطان محمود غزنوی کے دور ہی سے ہندوستان میں اولیاء کرام آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے اور اوکے۔ اپنی روحانی طاقت سے مشرکوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر رہے تھے۔ واہ! جس طرح سلطان محمود غزنوی کے دور میں حضرت علی بن عثمان حجویری لاہور آ کر آباد ہو گئے اور ہندو جوگ در جوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے، اسی طرح تقریباً 150 سال بعد چشتی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کے غرض سے اجمیر آ کر آباد ہو گئے۔ اوہ! اجمیر تشریف لانے سے پہلے آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا اور ہندوستان آنے سے پہلے ان کو ان کی کامیابی اور فتح کی خوشخبری اور بشارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے وقت دی گئی تھی۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو سلطان ہند کا خطاب خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا تھا۔ واہ! جس وقت آپ نے اجمیر میں اپنا مرکز بنایا اس وقت نہ تو کوئی مسلم حکومت تھی نہ ہی کوئی آپ کی حفاظت کا انتظام تھا۔ اجمیر ہندوستان کے علاقے راجستھان کا ایک شہر ہے جہاں پر ظالم بادشاہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اس علاقے پر راجپوتوں کا قبضہ تھا اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور پرتھوی راج چوہان ہی تھا۔ اس علاقے میں سخت وحشی قوم رہتی تھی جو لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اسے ذبح کر دیتے تھے، جس اللہ! کی وجہ سے ان کے ہاں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اس قوم میں ایک ناپاک رسم شروع ہو گئی جس کو انگریزی میں پولینڈری کہتے ہیں، یعنی ایک مرد کئی عورتوں سے شادی کر سکتا تھا اور اس علاقے میں جادو ٹونا بھی عام تھا اور یہ درندہ صفت کو مسلم دشمنی میں سب سے آگے تھی۔ جب آپ نے اجمیر میں آ کر تبلیغ شروع کی تو آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور اس بات کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ آپ کے پاس راجپوتوں کی ٹولیاں آتی اور آپ کا امتحان لینے کی کوشش کرتی۔ آپ کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے کیونکہ آپ کیا کو بات! غیبی مدد حاصل تھی۔ جو آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا وہ خود خوفزدہ ہو جاتا اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا۔ جب پرتھوی راج چوہان کو اس کی خبر ملی تو وہ خوب آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو یہاں سے نکال دے لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حضرت معین الدین چشتی کے مریدوں کی انگلیاں کٹوا دی۔ جب آپ کے مرید آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ فکر مت کرو، ان انگلیوں کو زمین میں دبا دو اور ساتھ ہی پرتھوی راج چوہان پر بھی مٹی ڈال دو۔ جب حضرت معین الدین چشتی کے ہاتھوں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو وہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ یہاں پر آپ قدرت کا کمال دیکھیے، ایک طرف فقیر جو بے سر و سامان نہ کوئی ظاہری طاقت، ایک ایسے وقت کے ظالم اور طاقتور ترین بادشاہ کے سامنے ڈٹ گیا۔ اب پرتھوی راج بے ادبی پر اتر آیا، اس نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اوکے۔ حضرت معین الدین چشتی بھی جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ہم نے تجھ کو گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کیا۔ پہلے تو پرتھوی یہ سن کر حیران ہو گیا، پھر کہکا لگا کر بولا کون سی فوج آئے گی مجھے گرفتار کرنے؟ اس کے طنزیہ سوال پر حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے صرف اتنا جواب دیا، اب جو ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گے۔ ادھر سلطان کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جو ان سے واضح الفاظ میں کہتے ہیں، میں نے ہندوستان تجھ کو دیا، آ کر اس پر قبضہ کر لو۔ سلطان جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس تعبیر کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھرپور تیاری کے بغیر ہندوستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خواب کو نظر انداز کر دیا مگر پھر متواتر سے خوابوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
और अब की बार उन बुजुर्ग के लहजे में सख्ती भी आ गई। सुल्तान ने भी उलमा और साहिब फिरासत लोगों से मशवरे शुरू कर दिए। एक फकीर ने उन्हें बताया कि उन बुजुर्ग की आमद एक गैबी मदद की तरफ इशारा है। उनको हुक्म दिया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान जाएं, उनकी फतह यकीनी है। ओके। जब सुल्तान ने उनसे उन बुजुर्ग के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अब इसकी हकीकत फतह के बाद आश्कार होगी। उसके बाद सुल्तान ने फैसला किया कि यकसू होकर हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी की जाए और जितनी फौज भी तैयार है उसके साथ ही हिंदुस्तान पर यलगार कर दी जाए। अब की बार सुल्तान अपने तमाम अमीरों की राय के खिलाफ 1,20,000 फौज के साथ एक मरतबा फिर तराइन के मैदान में पहुंच गए, जहां उन्हें कुछ अरसा कबल शिकस्त हुई थी। अब की दफा खुद पृथ्वीराज चौहान था, जो कि 5 लाख फौज और 3,000 हाथियों के साथ मैदान में था। वो उस दौर की जंगों के लिहाज से अजीम कुव्वत के साथ मैदान में आया। इतनी बड़ी तादाद में हाथी उस वक्त किसी फौज के पास नहीं थे जितने पृथ्वीराज चौहान उस जंग में झोंकने के लिए लाया था। जंग शुरू होने से पहले ही लगता था कि अब की बार फिर मुसलमान शिकस्त खाकर लौटेंगे, लेकिन जो होने जा रहा था किसी के वहमो गुमान में ना था। पिछली बार की शिकस्त से सुल्तान ने अब की दफा मोहतात मगर जारहाना हिकमत अमली अपनाई। सुल्तान ने अपनी फौज को 5 हिस्सों में तकसीम किया। एक वक्त में एक दस्ता आगे जाता और दुश्मनों से टकराता, और उसके बाद मुसलमानों के घुड़सवार आगे जाते और हाथियों को आंखों पर निशाना लगाते। जब ओके। एक दस्ता थक जाता तो वो पीछे हट जाता और पीछे वाला दस्ता उसकी जगह ले लेता और उसकी जंगी कार्रवाई को जारी रखता। इस गैर मामूली हिकमत अमली की वजह से हिंदू फौज को तो आराम और सुकून ना मिल सका, लेकिन मुसलमान दस्ते ताज़ा दम होकर दोबारा हमला आवर होते रहे। ओके। शाम तक हिंदू फौज बुरी तरह थक चुकी थी और उनकी पहली सफ में मौजूद हाथियों का दिफाई हिसार टूट चुका था। ठीक मगरिब के वक्त सुल्तान ने अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदू फौज के कल पर हमला कर दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान पर दबाव पड़ गया और वो पीछे हटने लगा। ओके। उसके बाद घुमसान की जंग शुरू हो गई। अ, हाथियों के वापस पलटने की वजह से राजपूत फौज अपने ही हाथियों के पैरों तले रोंदे जाने लगी और उनकी सफ़ें पलटना शुरू हो गईं। इस अफरा तफरी में पृथ्वीराज के जाती महाफज या तो मारे गए या पीछे हट गए। जल्द ही पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही पृथ्वीराज के गिरफ्तार होने की खबर फैली, उसकी फौज के पांव उखड़ गए। बिखरे हुए मुसलमानों ने अपनी गुज़श्ता शिकस्त का खूब बदला लिया और भरपूर कत्लेआम किया। जंग में तकरीबन 2 लाख के करीब हिंदू राजपूत कत्ल हुए। जब पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़कर सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान को अपनी साल पुरानी शिकस्त और साथियों की शहादत याद आ गई। इससे पहले कि आप कोई इंतकामी कार्रवाई कर दे, आपको अजमेर से एक बुजुर्ग पैगाम भेजते हैं और अपने पास तलब करते हैं। ओके। सुल्तान जब उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही शख्सियत हैं जो इनके ख्वाब में आती थी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पर नजर पड़ते ही आप अपनी पगड़ी उतार कर उनके कदमों में रख देते हैं। तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अपने हाथ से उनको पगड़ी पहनाते हैं और अपनी बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का हुक्म नाफज किया जा चुका था। सुल्तान अपने साथ पृथ्वीराज को बेड़ियों में जकड़कर गजनी लेकर जाते हैं और उसके गुनाहों की सजा के तौर पर उसे सजाए मौत दे दी जाती है। इस जंग को मुस्लिम तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। जिस तरह जंग कादसिया ने ईरान और फारिस का इलाका मुसलमानों के हवाले कर दिया था और जंग यरमुक ने बाज़ंतीनी सल्तनत की कमर तोड़ दी थी, इसी तरह इस जंग की वजह से पहली बार मुसलमानों की दिल्ली पर हुकूमत बनी और हिंदुस्तान के दिल में मुस्लिम रियासत वजूद में आई। इन्हीं फतूहात की बिना पर सुल्तान महमूद गौरी को फातेह हिंद का खिताब दिया गया। 1206 ईस्वी तक सुल्तान अपनी वसीओ अरी सल्तनत पर हुकूमत करते रहे, जिसका एक सिरा हिंदुस्तान के मशरक तक और दूसरा सिरा अफगानिस्तान के मगरिब तक फैला हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کامل ولی تھے، انہوں نے سلطان شہاب الدین غوری کو یہ حکم دیا خواب کے ذریعے کہ ہندوستان تمہارا ہے، اسے فتح کر لو، کیونکہ گستاخی کا مرتکب ہوا جو ہندو بادشاہ تھا، تو اسے سلطان نے شکست دی اور بیڑیاں پہنا کر غزنوی لے کے گئے اور وہاں جا کے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایمان افروز واقعہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔